اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک ویڈیو سیریز بنا رہا ہوں سورہ کہف پہ، اور میں اس میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سورہ کہف کیوں پڑھنی چاہیے، خاص طور پہ دجال سے بچنے کے لیے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کریں تاکہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے میں آسانی ہو، اور اس کے علاوہ ہمیں آخری 10 آیتوں کے لیے بھی روایت ہے کہ ہمیں سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں بھی پڑھنی چاہیے۔ تو میں ایک آیت بائی آیت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں سیریز، کہ ہم ایکسپلین کر سکیں، ہم سمجھ سکیں، ہم کوشش کر سکیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ آیتوں میں کیا ایسا ہے، ان آیتوں میں ایسی کیا انفارمیشن ہے جو ہمیں دجال سے بچنے کے لیے یا اس کے جو فتنہ ہے اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن مل سکے۔ ہم نے پہلے 20 آیتیں کی تھیں، اب انشاءاللہ میں اگلی 10 آیتیں کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَٰلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ، اور اسی طرح ہم نے خبردار کیا آپ کو تاکہ آپ جان سکیں بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ شیطان، دجال، ان کا کام ہے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا۔ دجل کا مطلب ہے کہ آپ کو دھوکے میں رکھنا، اور ایسا دھوکہ کہ آپ کو لگے ہی نہ کہ وہ دھوکہ ہے۔ بہت سارے زمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ، ایسے کیریکٹرز، ایسے شیطان، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، جو انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بنایا تھا ڈیٹیلز کے ساتھ کہ وہ صرف ہمارے زمانے میں نہیں ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس کا کوئی نہ کوئی رول رہے گا انسانوں کے لیے فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اور آخر میں وہ اس زمانے میں آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کے بعد، اور وہ پھر اس کو قتل کریں گے، اور اس کا فتنہ وہاں جا کے ختم ہوگا۔ تو اتنا بڑا فتنہ ہے یار کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اور آج تک کا کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے جس نے ان کے بارے میں وارن نہیں کیا ہو، خبردار نہیں کیا ہو کہ جی دجال کے فتنے سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک بہت بڑی رحمت ملی ہے جو قرآن کی صورت میں، اور اس میں سورہ کہف جو ہے وہ بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم دجال کے فتنے سے بچ سکیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ کہف کی 21ویں آیت میں کہ وَكَذَٰلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اسی طرح ہم نے آپ کو خبردار کیا تاکہ جان سکیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دجال، اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب دکھانے کی کوشش کرے گا، وہ لوگوں کو اس طرح کرے گا کہ میں نعوذ باللہ تمہارا رب ہوں، مگر اللہ نے جو ہمیں خبریں دی ہیں وہ پہلے سے بتا دیا ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ جو دجال کا وعدہ ہے وہ جھوٹا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت کا مطلب آخر کے لفظ سے نکلا، یعنی دوسرا، یعنی دوسری زندگی۔ دوسری زندگی میں جب تک ہمیں ایمان نہیں ہوتا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو گھڑی کی بات کی گئی ہے وہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قیامت کی گھڑی ہے۔ ہمیں اس پہ پورا ایمان رکھنا چاہیے۔ ہم یہاں اس زندگی میں کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ 60 70 80 سال جو ہم یہاں گزارتے ہیں یہ ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں یہی ہماری زندگی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہماری یہ زندگی صرف ایک ٹیسٹ ہے اس ابدی، اس ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ ابد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ہمیں تیار کیا جا رہا ہے، ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ میں ایک صاحب کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ
ہمیں 60 70 80 سالوں میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں یا جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہماری تیاری کس طرف کی ہے۔ تو اس گھڑی میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہاں زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مگر آخری ہماری جو زندگی ہے وہ اگلی زندگی ہے، آخرت ہے، آخر اگلی زندگی انشاءاللہ۔ ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بہت کچھ ایسا کچھ سکھا دیا ہے، کیونکہ وہ ایسا مایوسی کا وقت ہوگا، بارشیں بند ہو جائیں گی تقریباً اس کے آنے کے کچھ عرصے پہلے تک۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 3 سال پہلے دجال کے آنے سے بارشیں پہلے پہلے آلموسٹ 25% کم ہوں گی، پھر 50% کم ہوں گی، اور پھر 100% بارشیں بند ہو جائیں گی، تو کھانے پینے کی بہت سی قلت ہو جائے گی، قحط ہوگا، لوگوں کے لیے بہت بڑے مسائل ہوں گے۔ جب آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے سکون سے، تو آپ میں بڑی مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ آپ اس پہ شک نہ کریں، اللہ پہ ایمان رکھیں، اور اس گھڑی پہ شک نہ کریں، کیونکہ یہ امتحان تو نکل جائے گا انشاءاللہ، مگر اصلی جو ہے وہ اگلی زندگی ہے، اور قیامت کے دن ہمیں اس بات کا جزا یا سزا ملے گی کہ ہم نے کیا اچھے کام کیے ہیں اور کیا برے کام کیے ہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ جب یہ اصحاب کہف کا انتقال ہو گیا، کیونکہ جب وہ کھانا لینے کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد واپس آئے، تو کچھ روایتوں میں ہے جو مجھے کنفرم تو نہیں ہے واللہ عالم، کہ جب وہ واپس آئے تو ان کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، اِذْ يَتَنَازَعُونَ، جب وہ بحث کر رہے تھے بینہم آپس میں، امرہم اپنے کام میں، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو کہنے لگے ہم اس غار پہ، جو اصحاب کہف کا غار ہے، اس کے اوپر ہم کوئی عمارت بنائیں گے۔ ربہم عالم بہم، اور آپ کا رب خوب جانتا تھا ان لوگوں کو اور ان کے حال کو۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہنے لگے وہ لوگ جو غلبہ رکھتے تھے علی امرہم اپنے کام پہ، جو اس وقت کے طاقتور لوگ ہوں گے، جو پاورفل لوگ ہوں گے، جن کے پاس اللہ نے جن کو طاقت دی ہے، وہ بھی آپس میں بحث کر رہے تھے، وہ بھی آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ لن نتخذن علیہم مسجدا، ضرور ہم ان کے اوپر بنائیں گے مسجد۔ مسجد کا لفظ استعمال ہوا ہے، دیٹ مینس کہ وہ ایمان والے لوگ تھے، واللہ عالم، مگر یہاں قرآن میں بہت ہی کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ وہ ان کے اوپر مسجد بنانا چاہتے تھے، تو اس وقت کے لوگ ایمان پہ تھے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، جلد وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا۔ اب اس سے پیچھے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے کے بارے میں بالکل حق اور سچ کی بات کے طور پہ بتا رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں بہت سے اختلافات ہیں ان کی تعداد پہ۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور وہ کہتے ہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا رجمًا بالغیب۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ پھینک رہے ہیں ایسے ہی غیب میں، ان کو خود کو پتہ نہیں ہے کنفرم کہ وہ 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے 7 تھے وہ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو خود اندازہ نہیں ہے کہ کتنی تعداد تھی ان کی۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّاتِهِمْ، فرما دیجئے آپ کا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد اصلی میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور تھوڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا تھا۔ فَلَا تُمَارُوا فِيهِمْ، تو تم نہ ان کے معاملے میں اتنی زیادہ گفتگو نہ کرو، اتنی زیادہ بحث نہ کرو، اتنی باتیں نہ کرو، الا میرا ان ظاہروں، مگر سرسری سی گفتگو کرو، بہت زیادہ ان کے بارے میں بحث نہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا معجزہ دکھایا ہے لوگوں کو۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُ أَحَدًا، اور نہ ان کے بارے میں تم زیادہ دریافت کرنے، فتویٰ لینے، بہت زیادہ انفارمیشن گیدر کرنے کی کوشش مت کرو۔ ان کا جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بس وہ کافی ہے انسانوں کے لیے۔ ان کی تعداد پہ یہودیوں کو بہت اختلافات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اشارتاً بات کی ہے، مگر یہ بھی تنبیہ کر دی ہے کہ آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ
بحث یا گفتگو نہ کریں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ تم کہو کسی چیز کے بارے میں بے شک میں یہ کام کرنے والا ہوں کل۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے ماشاءاللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کچھ بھی کرنا چاہے جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ ہم کہہ دیتے ہیں یار میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، پرسوں یہ کام کرنے والا ہوں، میں یہ کرنے والا ہوں، وہ کرنے والا ہوں۔ ہماری عادت ہے کہ ہم اپنے اوپر گمان کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ایکچولی سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہیں، وہ ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم وسیلہ ہیں، ہم فرنٹ میں ہیں، ہمیں استعمال کیا جاتا ہے، کام اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور جو کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ سب بہتر ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ الا ان یشاء اللہ، مگر کہ اگر اللہ چاہیں۔ بغیر اللہ چاہے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی محنت کر لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو اتنے پیسے بنا لیتے ہیں، ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو یہ کام ہو جاتا ہے۔ ایکچولی تو اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کراتے ہیں۔ ہمیں ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں فرنٹ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ہمارے تھرو کام ہوتے ہیں، مگر کام سارے اللہ تعالیٰ ہی کراتے ہیں۔ تو ہمیں یہ یہاں پہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں ہم، تو ہمیں انشاءاللہ ضرور کہہ لینا چاہیے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کا جو قصہ ہے اس میں یہ ہے کہ جب وہ دیوار توڑنے کی کوشش روزانہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ آئیں گے، اب دیوار میں کچھ کمزوری ہو گئی ہے، کل ہم آئیں گے اور اس کو توڑیں گے۔ انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہتے وہ۔ تو میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے واللہ عالم کہ جب وہ آخری وقت آئے گا ان کی دیوار توڑنے کا یاجوج ماجوج کی، تو وہ انشاءاللہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم آئیں گے۔ ان میں سے شاید کوئی ایمان والا ہوگا، وہ کہے گا ہم کل آئیں گے اور انشاءاللہ اس دیوار کو توڑیں گے، کیونکہ وہ دیوار میں جتنا بھی وہ اس کو کمزور کرتے ہیں ایک دن میں، جب وہ رات کو واپس چلے جاتے ہیں تو وہ دیوار دوبارہ صبح ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے۔ مگر اس دفعہ جب وہ آئیں گے انشاءاللہ کہنے کے بعد دوسرے دن، تو دیوار دوبارہ واپس نہیں ہوگی، وہ ویسی ہوگی جیسی وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ وہ دوبارہ مکمل نہیں ہو گئی ہوگی، اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہوگی، اور جب پھر اس کو وہ توڑنا شروع کریں گے یا اس میں جو بھی ان کا سلسلہ ہوگا تو وہ اس کو توڑ پائیں گے، کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور ذکر کریں اپنے رب کا جب بھول جائیں۔ اتنی مہربانی اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہی ہوتی رہتی ہیں ہر وقت، تو وہ اتنی بڑی چھوٹ دی گئی ہے ہمیں کہ بھائی آپ بھول جائیں تو ضرور دوبارہ ذکر کر لیں اپنے رب کا۔ تو میرے خیال سے اس میں یہ شاید کہا جا رہا ہے واللہ عالم کہ اگر آپ بھول جائیں انشاءاللہ کہنا تو دوبارہ کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے، وہ تو رحم کرنے کے انہوں نے سارے سلسلے بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو، اگر بھول گئے کوئی بات نہیں، دوبارہ اپنے رب کا ذکر کر لو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي، اور فرما دیجئے ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے دے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، میں قریب آ جاؤں گا اس ہدایت کے یا اس بات کے۔ اتنی مہربانی اللہ تعالیٰ کی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو بس یاد کر لو، ان کا ذکر کر لو، انشاءاللہ بول دو، تو وہ آپ کو ہدایت کے قریب لے آتے ہیں۔ اس کا دجال سے ایک بہت بڑا واسطہ اس طرح ہے کہ وہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کریں گے تو وہ یاجوج ماجوج فوراً کھل جائیں گے۔ کوئی نہ کوئی ہے سلسلہ دجال کا یاجوج ماجوج کے ساتھ، کیونکہ وہ یا تو وہ کوئی ایسی چیز مرتے مرتے کر دے گا کہ یاجوج ماجوج کھل جائیں گے۔ تو ہمیں انشاءاللہ کہنے کے لیے، یعنی یاجوج ماجوج کی دیوار تک ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ کہنے پہ دوسرے دن، تو ہمیں یہ یاد کر کے اور احتیاط کے ساتھ ان چیزوں پہ زور دینا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو اس میں انشاءاللہ کہہ دیں۔ انشاءاللہ نہ کہنے پہ یاجوج ماجوج کی دیوار نہیں ٹوٹ رہی، انشاءاللہ کہنے پہ ان کی دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، اتنی بڑی چیز ہے یہ۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَاتٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور ٹھہرے رہے غار میں 300 سال اور بڑھا دیں اس میں 9۔ جو میں نے اس میں اسٹڈی کیا ہے وہ یہ ہے کہ 300 سال جو ہیں وہ جو ہمارے ریگولر کیلنڈر ہوتا ہے، جو سن کیلنڈر ہوتا ہے، جس کو زیادہ تر ہم اپنی انگریزی کیلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ سن کی سائیکلز کو وہ اس کو مانیٹر کرتا ہے، اور پھر 30 دن یا 31 دن یا اس طرح 29 دن وہ اس پہ، اور اس کا چونکہ سن ایک اسٹیبل
اس کی سائیکل ہوتی ہے، تو اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ جو جو مون کی سائیکل ہے، جو مسلمان ہم جو ہیں وہ مون کی سائیکل پہ اپنا کیلنڈر بیس کرتے ہیں۔ تو جو میں نے اسٹڈی کیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ریگولر کیلنڈر کے حساب سے نکالیں گے تو وہ 300 سال سوئے، اور اگر آپ مون کیلنڈر جس میں مسلمان فالو کرتے ہیں جس کو، اس کے حساب سے 9 سال اس میں بڑھا دیجیے، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا مختلف ہے ان کے کیلنڈر سے۔ قل اللہ عالم بما لبثوا، فرما دیجیے اللہ خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کتنا عرصہ ٹھہرے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کچھ علم دیا ہے، مگر بہتر زیادہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اس بات کو کیوں پوشیدہ رکھا، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے سارے غیب آسمانوں اور زمین کے۔ نہ ہمیں جن نظر آتے ہیں، نہ ہمیں فرشتے نظر آتے ہیں۔ ہم ڈارک میٹر کی بات آج کل بہت سارے سائنٹسٹ کر رہے ہیں کہ جی میجورٹی جو اسپیس ہے، آلموسٹ 75% ڈارک انرجی ہے، اور اباؤٹ 25% ڈارک میٹر ہے۔ 5% ہے جو ہمیں یہ سورج، چاند، ستارے سب کچھ نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ڈارک میٹر، ڈارک وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، تو انہوں نے اس کا لفظ ڈارک کر دیا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سارے غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ان کو ہی ان کی خبر ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ کیوں وہ غیب میں رکھے گئے ہیں۔ ابصر بہی و اسمع، کیا خوب وہ دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دیکھنے والے اور سننے والے بہتر ہیں، بہترین ہیں۔ ما لہم من دونہ من ولی، اس کے سوا کوئی ان کا دوست، کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے لوگ ایمان رکھتے ہوں، خدا نخواستہ نا ایمان رکھتے ہوں، وہ اللہ الصمد ہے، وہ ان کو بھی کھلاتا ہے جو اسے نہیں مانتے، وہ ان کو بھی کھلاتا ہے جو اس کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے ماشاءاللہ۔ ولا اشرکو فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں، اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں بناتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ان کی مہربانیاں ہیں ہم پہ بہت زیادہ، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اور تلاوت کریں جو وحی ہوتی ہے آپ کے اوپر آپ کے رب کی کتاب سے۔ بہت بڑی نعمت ہے قرآن ہمارے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بہت بہت بڑی ہمارے لیے ایک رحمت ہے۔ آپ کی ہستی ہمارے لیے ایک اتنی بڑی رحمت ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر آسانی، ہر چیز، جو ہم قرآن کو فالو کرتے رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور احادیث کو فالو کرتے رہیں گے، ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی، اور یہ ٹیمپریری زندگی ہے، اگلی زندگی کے لیے اور اس زندگی کے لیے، دونوں کے لیے ہماری بہت آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا ہے نہیں، جو ان کی مرضی ہوتی وہی ہوتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام غلط کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے، یہ کام کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ پیچھے ہے کہ ابصر بہی و اسمع، وہ خوب دیکھتا ہے، خوب سنتا ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، ہر چیز کا علم ہے، اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمینوں کے لیے، ہر چیز اس کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے، آپ چھپ کے کیا کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہر چیز عیاں ہے، اس کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ماشاءاللہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ٹھہرائیں، بلکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جوائن کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ بالغداۃ والعشی، رات دن، صبح شام، ہر وقت، دن کے ٹائم پہ، عشاء کے ٹائم پہ، وہ ہر وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں اللہ عالم، کہ ہمیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوتے ہیں، جب دجال کا ٹائم آئے تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ایمان والے ہوں، جو اپنے رب کو پکارتے ہوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں، ان کی محفلوں میں بیٹھیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ وَجَهُ لَا تَعْدُو عَيْنَاكَ،
یریدون وجہہ، چاہتے ہیں وجہ، اللہ تعالیٰ کی وہ رضا چاہتے ہیں دن رات ہر وقت۔ ولا تعدو عیناک، اور نہ آپ ہٹائیں اپنی دونوں آنکھیں ان سے۔ یعنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ میسج مل رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، صبح شام کرتے ہیں۔ وہ دجال کے ٹائم پہ بھی ہمارے لیے بہت بہت بڑا ایک پروٹیکشن ہو جائے گی، ایک مدد ہو جائے گی ان کے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، لوگ دنیا کی زندگی ہی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہمیں یہاں ہی سب کچھ مل جائے، باقی اور اگلی زندگی کا بعد میں دیکھیں گے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس دنیا میں آپ کچھ عرصے کے لیے ہی آئے ہیں، آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے کہ بھائی آپ آئیں، اچھی زندگی گزاریں، اچھے کام کریں ایمان کے ساتھ رہتے ہوئے، اور پھر آپ یہاں چلے جائیں۔ اصلی حساب ہمارا، اصلی زندگی ہماری وہ ہے۔ وَلَا تُؤْتِ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَلَى ذِكْرِنَا، اور نہیں آپ اطاعت کریں یا نہیں آپ ان لوگوں کی پیچھے جائیں جن کے دلوں کو غافل کر دیا ہے ہم نے اپنے ذکر سے۔ اللہ نے اپنے ذکر سے جسے غافل کر دیا اسے دور ہٹ جائیں، یعنی دجال کے ٹائم پہ بھی ایسے لوگوں سے دور رہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ صرف پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشوں کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور ان کا کام بہت آگے بڑھ گیا ہے، وہ صرف دنیاوی زندگی میں رہ رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی جب دجال کا ٹائم ہو یا آج کے زمانے میں بھی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے جو اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور فرما دیجیے یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے تو ایمان لے آئے اور جو چاہے تو انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ اللہ الصمد ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ ایمان لائیں، آپ کو فرق پڑتا ہے۔ آپ کا اگر ایمان ہے تو آپ کی آخرت میں بچت ہے، ورنہ بچت نہیں ہے آخرت میں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اور بے شک ہم نے ظالمین کے لیے آگ تیار کی۔ فوراً اللہ تعالیٰ فوراً ہی بتا دیتے ہیں کہ کفر نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا، ورنہ تمہارے لیے ہم نے، ظالموں کے لیے ہم نے جو آگے بڑھ جاتے ہیں ان کے لیے آگ تیار کی ہے۔ احاطہ بہم سرادقها، جن کی دیواروں سے ان کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ ایسی آگ ہوگی جس پہ دیواریں ہوں گی، وہ آگ باہر بھی نہیں جائے گی اور لوگ اس کے درمیان ہوں گے۔ اللہ رحم کرے سب پہ۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اور جب وہ فریاد کریں گے پانی کی، بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، پانی ایسا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا، یشفی الوجوہ، بھون دے گا ان کے چہروں کو۔ بیسا الشراب، برا ہے وہ پینا۔ شراب ایکچولی ہم پاکستان میں، انڈیا میں ہم سمجھتے ہیں شراب الکحل کو کہتے ہیں، یہ ایسی چیزیں۔ شراب کا مطلب ایکچولی پینا ہے۔ خمر جو ہے وہ ایکچولی الکحل یا اصلی جو شراب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ وساعت مرتفقہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے اعمال کیے۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے ان کا اجر، جو بھی انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، یہ ان کی بہت بڑی رحمت ہے۔ میں چاہوں گا کہ مجھے میرے ویورز ان آیتوں پہ جو ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں ان پہ اپنے اوپینینز دیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سورہ کہف کو جتنا زیادہ پڑھ سکیں، اسپیشلی جمعے کے دن پڑھ سکیں، پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کے زمانے میں بھی دجال کا فتنہ تو چل ہی رہا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔